الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سال گزشتہ کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. ایسے موقع پر ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ گزشتہ رمضان سے ابھی رمضان تک ہم نے کیا کیا اعمال صالحات کیے. نیکیوں کی زیادتی پر، طاعت اور عبادات کی زیادتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیری عبادت کرتا، تیری بندگی کرتا یا تیرے گھر میں بار بار آتا. اللہ تو نے یہ توفیق بخشی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، بیچ دنوں میں ہم سے کچھ نافرمانیاں ہوئی، گناہ ہوئے، معصیت ہوئی، تو اس پر سچے دل سے توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ متوجہ ہو جائیں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ بار بار آ رہا اور بار بار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ اللہ، جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ شعبان کا مہینہ عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ رمضان تک پہنچا دیا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی قدردانی کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت بیان فرمایا کرتے تھے. آپ کے بہت سارے مواعظ ہیں، ارشادات ہیں، خطبات ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور رمضان کی تاکیدات ارشاد فرمائی ہے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان، کہ دیکھو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، آ رہا ہے، اس میں تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرو اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہتے ہیں کہ میری بچیاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، سبقت کرنے میں وہ اتنا اہتمام کرتی ہیں
کہ روزانہ میری بچیاں کام کاج کرتے ہوئے بھی 15-20 پارے اس سے زیادہ تلاوت کر لیتی ہے۔ سبقت کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کمانے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ایک فیکٹری تو میری 2 فیکٹری، اس کے ایک دکان میری 2 دکان، ہر ایک یہ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ ہوتا ہے ہر ایک، بلکہ دنیا کی ایک ریس چل رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دنیاوی لائن سے کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ اتنی نیکی کر رہا ہے، مجھے اتنی زیادہ نیکی کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا وقت گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتے ہی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے لنگی مضبوط باندھنے کا کہ آپ یکسو ہو جایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے بھی یکسو ہو کر اس طریقے سے آپ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، امت کی تکلیف کے ڈر سے۔ پھر آپ نے کبھی تو 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے اور کبھی آپ نے 10 دن، بلکہ آخر عمر میں آپ کا معمول آخری عشرے کا اعتکاف کا رہا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہو جایا کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ عبادت کے یہ مہینہ دعوت کا بھی مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں بدر کا واقعہ ہوا، بہت سارے غزوات ہوئے رمضان مبارک کے مہینے میں، صرف عبادت ہی نہیں بلکہ غزوات بھی ہوئے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوات میں بھی جاتے تھے، اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور ایسی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو منع بھی کرتے تھے سفر میں کہ ابھی روزہ نہیں رکھو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے حالت میں دھوپ میں ان کے پاس پورا کپڑے پہننے کا بھی انتظام نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے ہمارے نوجوان۔ ہم لوگوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ شرما جاتے ہیں، نوجوان ہٹے کٹے اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں کہ وہ ایسی حالت میں بھی غزوے میں چل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑ رہے۔ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اصل روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت اور ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر آدمی کو بھوک پیاس لگتا ہے، اس کو آدمی برداشت کر لے، پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ لوگ برداشت نہیں کرتے بھوک کو، پیاس کو، حالانکہ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے۔ اگر تقویٰ کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ بندہ روزہ رکھے تو اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صلحاء لوگ ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ادھر سحری کیا اور پھر اس طریقے سے افطاری کا وقت آ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، عبادت میں مشغول رہتے۔ اور جو لوگ گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے روزہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ روزہ ان کے لیے توبہ اور تھکان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں گناہ سے بچا جائے۔ روزہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، معصیت سے بچیں۔ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا کہ آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر امت کا، انسانیت کا درد پیدا فرماتے ہیں کہ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں
لیکن بیچارے کتنے ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ رمضان میں ہم غزہ پر نظر ڈال دیں، فلسطین پر نظر ڈال دیں کہ ہم تو تھوڑا سب آگے پیچھے کر کے پھر ہمیں تو رات کو کسی بھی طریقے سے کھانا مل جاتا ہے، افطاری کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہاں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، وہ اس طریقے سے بھوکے پیاسے۔ یہ تو رمضان میں روزہ رکھ لیں، اس سے پہلے ان کے ایسی حالت، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، بس ہر وقت وہ مشکلات میں، ہر وقت حالات میں، کبھی یہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ تو بیچارے اپنے غم کو بھی بھول گئے، پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ہماری تعزیت نہ کرے، کوئی ہمارا پرسان حال نہ بنے، بلکہ بعض خاندان کے بارے میں آیا کہ وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بس بچے اور ہمارے خاندان والے اس طریقے سے شہید ہو گئے۔ تو ایسے موقع پر رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم ایسے موقع پر جو بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، جن کے اوپر تنگیاں ہیں، جن کے اوپر حالات ہیں، جن کے اوپر پریشانیاں ہیں، ایسے لوگوں کو سوچ کر اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا میں لگ جائیں کہ اللہ ان کے حالات کو درست فرما دے، ان کے حالات کو ٹھیک فرما دے۔ دعاؤں میں ہم اپنا وقت زیادہ گزاریں۔ تو جو لوگ روزہ صحیح سے رکھتے ہیں تو ان کے لیے توب اور تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور جو لوگ گناہ اور معصیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو پیش کیا گیا، وہ بہت تھکی ہاری تھی، ایسا کہ ابھی دم توڑ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل انہوں نے غیبت کی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان عورتوں نے اس طریقے سے الٹی کی تو الٹی میں تازہ گوشت نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پر اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں۔ مسجدوں میں آتے تو ہیں لیکن غیبت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں۔ خاموش طبیعت کو اپنا بنائے، خاموشی کے ساتھ۔ رمضان مبارک میں اور بھی ہم کچھ نہ کر سکے، خالی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، ہم کامیاب ہو۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں اور پھر جیسے موقع ملا سب کی غیبتیں کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ بلکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ عملی مشق کرنے کا مہینہ کہ اس مہینے میں مشق کریں، جو پورے سال ہماری زبان کینچی کی طرح سے چلتی رہتی ہے، جس کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اپنے زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم مشق کریں کہ رات کو سوتے وقت احتساب بھی کریں کہ آج میں نے کتنی غیر ضروری باتیں کی، آج میں نے کتنی فضول باتیں کی، آج میری زبان سے کس کو تکلیف پہنچی، میرے قول اور فعل کے ذریعے سے کس کو تکلیف پہنچی۔ احتساب کریں۔ رمضان مبارک یہ تربیت کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزر جاتا ہے تو اس کا پورا سال اچھا گزر جاتا ہے۔ رمضان جیسے ہم گزاریں گے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پورا سال اسی طریقے سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، احسان کا مہینہ۔ غمخواری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں افطار کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اسی طریقے سے ہم دوسرے بندگان خدا کی بھی فکر کریں، اور بھی مخلوقات ہیں۔ افطاری کی یہی فضیلت ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو افطاری کراتا ہے، کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر اس طریقے سے اس کو پانی پلاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ بے شمار فضائل ہیں افطاری کرانے کے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں جو بھی ہم سے بن سکے وہاں پر بھی افطاری کا نظم کریں، خالی رسم و رواج پر نہ جائیں۔ آج افطار پارٹی ایک رسم رواج بن گیا ہے، افطار پارٹی۔ لوگ اس طریقے سے خالی مالداروں کو اور اس طریقے سے بڑے بڑے عزت والے لوگوں کو، ایسے ہی لوگوں کو دعوت دیتے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے یہ افطار پارٹی ہمارے برادران وطن میں بھی آ گیا۔ برادران وطن بھی وہ اپنی عزت اور شہرت کے لیے اس طریقے سے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ کیسے ہمیں اپنے حلال مال سے جہاں تک ہو سکے افطاری کرنا چاہیے، تو دوسروں کو افطاری کرانے کی فکر کرے۔ یہ احسان اور غمخواری کا مہینہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غریب غربا ان کے لیے جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ یہ صدقہ فطر جو اسی مہینے میں یعنی عید کی نماز سے پہلے، تو یہ صدقہ فطر ابھی رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا، بلکہ رمضان میں ادا کر دینا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں کہ جو بھی یہ صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے روزے کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کر لے، شکرانے کے طور پر صدقہ فطر پہلے ہی سے ادا کر دے۔ صدقہ فطر میں صرف ہمارے یہاں اس ملک میں یہ رواج ہے گیہوں کا دینا، یہ بس ایک عام رواج ہو گیا کہ بس گیہوں دے کے چھٹی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کشمش ہوتا ہے اس کا بھی اس طریقے سے صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ کھجور کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھجور بھی دیا کرو۔ کشمش وغیرہ کے بارے میں ہم لوگ لکھا دیتے ہیں، ہزاروں روپے ایک آدمی کا ہوتا ہے، تو غریب بھی اسی طریقے سے 50-60 روپے میں اپنا سہارا ڈھونڈ لیتا ہے، اور مالدار بھی وہ بھی اس طریقے سے، تو یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، کہ وہ اس طریقے سے کشمش کا حساب لگا کے 1000 روپیہ ہوتا ہے تقریباً کشمش کا، کھجور کے برابر، اس حساب سے لگا کے وہ تقسیم کرے۔ باقی 50-60 روپے میں ایک غریب آدمی کا بیچارے کا کپڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے سال کا اس طریقے سے راشن بھی، گیہوں اناج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں ابھی سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خاص جو عبادات ہے وہ تراویح ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ کسی بھی عام مسلمان بھی وہ پورا قرآن پاک سن لیتے ہیں۔ ایسا اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ایک ترتیب بنا دیا کہ یہ مسلمان چاہے پورے سال غفلت میں رہے، قرآن نہ پڑھے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کا ہر جگہ نظم ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اس میں قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہی مہینہ عطا فرمایا، تراویح کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ایک ایک سجدے پر
ہزار نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے جو خاص طور سے تراویح کے یہ سجدے ہوتے ہیں، بندہ تقرب اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تراویح کی سجدے۔ اسی طریقے سے تراویح کو اطمینان سے پڑھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کون سی مسجد میں جلدی سے تراویح ہو جائے۔ عام طور سے لوگ قرآن سے بھی غفلت کر جاتے ہیں کہ کہاں پر الگ طرح ہوتی ہے اور کہاں پر یہ فضا نہ بنائے، یہ مزاج نہ بنائے۔ ایک ہی مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جم کر عبادت کی جائے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے الگ طرح میں بھی دیکھتے ہیں، کہاں پر بعض جگہ میں خود جانتا ہوں اطراف میں 20 منٹ بھی نہیں لگتی، اور لوگ شوق اور ذوق کے ساتھ جاتے ہیں کہ جلدی سے تراویح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہماری شریعت کے ساتھ اور یہ تو ہمارے قرآن کے ساتھ ایک قسم کا کھیل ہے۔ اس کے لیے تراویح کو ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت سمجھ کر اس طریقے سے تراویح ادا کی جائے۔ اس کے لیے جلدی سے آنے کا اہتمام کیا جائے، کافی وقت رہتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک سب کی دکانیں بھی بند رہتی ہے، پھر کیوں دیر کرتے ہیں؟ سب جگہ اس طریقے سے نظام بھی ہے کہ لوگ آرام سے آ سکے، پھر بھی لوگ دیر سے آتے ہیں، وہی عادت ہے۔ کتنا وقفہ رہتا ہے، گھنٹوں وقفہ رہتا ہے، لیکن وہی کہ بس ہماری رکعت بھلے چھوٹی، جلدی سے آ جائیں۔ رمضان مبارک میں بھی فرض نماز اس کی رکعتیں جائیں۔ میں نے کہا کہ یہ تربیت کا مہینہ، اس میں ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، عبادات کی تربیت کریں کہ جلدی سے مسجدوں میں آنے کی فکر کریں اور پھر جلدی جانے کی فکر نہ کریں۔ لوگ ان اماموں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو ہمیں اتنے منٹ میں جلدی سے فارغ کر دیا، اور جو لوگ مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں تراویح لمبی ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ وقت لیتے ہیں، یہی لوگ باہر جاتے ہیں اور ادھر کی ایران کی قرآن کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اتنی لمبی راتیں ہیں، لیکن مسجد میں ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی، آدمی اس طریقے سے اس کا مزاج، اس کا تیور بدل جاتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی، اور یہی لوگ باہر جا کر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے کہ بس جلدی چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو پورے مہینے کے اعتکاف کے ساتھ ساتھ رات کو بس وہ قرآن سنتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے اور کسی کو کہہ دیا کہ تم قرآن سنا۔ ایک مرتبہ حافظ قرآن جو تھے وہ قرآن سنا رہے تھے، اور اتنے میں وہ قرآن سناتے بچھاتے وہ بھی سو گئے۔ قرآن سنا، رمضان میں لوگ تھک جاتے ہیں عبادات کر کے تو نیند آ جاتی ہے، بعض ایسے عبادت کی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی نیند آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ حافظ صاحب کو نیند آ گئی، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کا پیر دبا لیے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے۔ جب حافظ صاحب اٹھے نیند سے تو دیکھا، حیران و شجدہ نہیں کیا، اور پھر سے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ تو استاد اور شاگرد، یہ استاد تھے اور یہ شاگرد تھے حافظ صاحب، لیکن اس طریقے سے قرآن سنانے کا اور سننے کا ایک ماحول تھا۔ یہ جو حافظ لوگ قرآن کا دور کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے، تو یہ عوام میں بھی ہونا چاہیے، صرف حافظ قرآن میں بھی نہیں بلکہ عوام میں بھی۔ میں بچپن میں دیکھتا تھا گھروں میں دکانوں پہ قرآن رکھتے تھے لوگ اور ایک دوسرے کو سناتے تھے، اب وہ رواج ختم ہو گیا، اس کی جگہ دوسری چیزیں آ گئی۔ اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں جائیں، کچھ ہم قرآن پڑھیں، کچھ بچوں سے قرآن سنیں، ایک رواج ڈالیں، قرآن کے سننے اور سنانے کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو گونجنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہر جگہ، اور اللہ نے ایک فضا بنا دی پوری دنیا میں، جہاں دیکھو وہیں پر قرآن قرآن قرآن۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رمضان میں خیر ڈال دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو خوب ہم بھی اہتمام سے تلاوت کریں اور سنیں تراویح میں، اور ذوق اور شوق کے ساتھ
اور جلدی بازی مسجدوں سے بھاگنے کی فکر نہ کرے، مسجدوں میں وقت گزارے۔ ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی، کیوں کہ ہم نے مساجد کو آباد نہیں کیا، صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، کم سے کم رمضان میں ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔ مسجد والے تو پوری رات کھولتے، تو آنا جانا چاہیے مسجدوں میں، جہاں تک ہو سکے مسجدوں میں راتوں کو قیام بھی کریں۔ چلو گھر پہ کھانا وغیرہ کھا لیے، سحری، لیکن جو رات ہے مسجد میں گزارے، ورنہ گھر پہ آدمی سے عبادت نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ۔ گھر پہ آدمی تو مسنون اور مقبول یہ سب جو دعائیں ہیں، سونے کے وقت کی، سو کر اٹھنے کی، یہ بھی غفلت میں آ جاتا ہے، اور مسجد میں رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا۔ یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف نفلی اعتکاف، جب تک ہم مسجد میں رہیں تو بھی ہم اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ آئے تو بھی اعتکاف کی نیت کر دیں، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آ کر نفلی اعتکاف کی نیت سے یہاں پر قیام کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، تھک جائیں تو اس طریقے سے چلے جائیں، لیکن مسجدوں کو آباد کریں۔ باہر ہوٹلوں کو آباد کرنے سے کیا فائدہ، بازاروں کو آباد کرنے سے کیا فائدہ؟ پوری دنیا میں یہی ماحول ہے۔ غیر لوگ ہمارے برادران وطن وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ان کا تیوہار کا مہینہ ہے اور کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ وہ یہی منظر بڑے بڑے شہروں میں، یہاں پر بھی اس طریقے سے جیسے نماز ہو جاتی ہے، بس مسلمان بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، ہوٹلوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ہر جگہ کھانے پینے میں۔ تو وہ لوگ کو یہ اچھا پیغام، اچھا میسج نہیں ملتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دن میں بھوکا رکھتے ہیں اور رات کو بس کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک ضرورت ہے اتنا کھانا پینا، لیکن بس یہی ہوٹل بازی مقصد بنا لینا، کیوں؟ اور اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ ادھر کھا لیے، ادھر کھا لیے، یہ ریکڑی کی، وہ ہوٹل کی، ادھر، تو اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ اور پھر گھر کا کھانا وہ الگ ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہم اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں۔ ایک تو افطاری میں ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افطاری کے لیے یہ بتایا کہ بس کھجور، اور آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ کھجور بس کھا لیا کرتے تھے، ایک دو پیشی کھجور کھا لیا کرتے تھے، اور شربت، پانی، وہ ہمارے یہاں تو ایک لمبا چوڑا کھانے کا جیسا نظم رہتا ہے۔ اب آدمی یہ سب چیزیں کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تھک جاتا ہے، پھر یہ سستی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کو منع نہیں کیا جا رہا، کھائیں پیئے، لیکن اپنی صحت کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے ہلکی غذا کھائیں۔ اب افطاری کے وقت ایک تو تلن کی سب چیزیں، اور اس کے بعد ٹھنڈے مشروبات، اب پیٹ ہے اور اب اس کے اوپر تو اثر ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہلکی پھلکی غذا کو استعمال کریں اور اپنے زندگی کو فارغ کریں تاکہ کچھ عبادت ہو سکے۔ ورنہ یہ رمضان، ہم پہلے بھی چلا رہے تھے، ابھی بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، پھر چلانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ جو ہمیں رمضان دیا ہے، مثالی رمضان گزار کر ہم اللہ کو راضی کر دیں، خوش کر دیں، عہد و پیمان کر دیں کہ اللہ تو نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں تو تیری ایسی عبادت کریں گے، تیری ایسی بندگی کریں گے کہ تو بس ہم سے خوش ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے، اللہ کو دینے کا یہ مہینہ ہے۔ میرے معونہ رمضان ہی میں ایک غزوہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی تھی، اس میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے، 70 حافظ قرآن، 70 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لگا، بڑے صدمے میں تھے، اور ان لوگوں نے دھوکے سے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ حافظ قرآن بھیجیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن ان سے سکھوائیں گے۔ اس میں عامر بن فہیرہ یہ منافق تھا، اس نے خاص طور سے یہ ادھر ادھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا کہ تم اس طریقے سے حافظ قرآن کو بھیج دو، ہمارے بچوں کو ہمیں قرآن پڑھوانا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھیج دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر گئے. تو یہ عامر ابن فہیرہ جو تھا اس نے پہلے اسے سب کو کہہ دیا تھا اور ان کو اکیلے پا کے ساروں کے ساروں کو شہید کروا دیا. ساروں 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا رنج تھا اور آپ بڑے غم میں تھے اور صدمے تھے. یہ جو ہم لوگ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں یہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آ کر صدمہ میں آ کر آپ نے فجر کی نماز میں یہ جو ہم لوگ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں آپ نے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دینے. جیسے یہ قنوت نازلہ اس میں بددعائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی خاص طور سے عامر ابن فہیرہ کے حق میں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا پھوڑا ہوا اور وہ پھوڑا بڑھتے 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 اچانک پھوٹا اور اس کے جسم میں بدبو اور یہ سب ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یعنی بددعائیہ کلمات اس کے بارے میں فرمایا. آپ کو اتنا شدید زخم ہوا اور آپ اتنے غم اور صدمے میں آئے. لیکن یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہاڑوں پر ان کو شہید کیا گیا تھا. تو پہاڑوں میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اللہم الیک ربی رسینا. شعر وہ لوگ پڑھ رہے تھے اس میں سے آواز حالانکہ شہید ہو گئے تھے ان کے روحوں میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ لقینا ربک کہ ہم نے تو اپنے رب سے ملاقات کر لی. اللہ ہمیں مل گئے اللہ ہمیں مل گئے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اس میں ایسی محنت کریں کہ ہم اللہ کو پا لیں اللہ سے ملاقات کر لیں. ایسی محنت کریں کہ ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت نہ کریں. کسی کو لڑتے ہوئے دیکھیں بس کہے روزہ لڑنے نہ دیں. نہیں کہ خود ہم اس میں ملوث ہو جائیں. گھر والوں پر غصہ آئے کبھی ان کی بد اخلاقی بے اصول چپ چاپ ہو جائے. کسی کو کچھ نہ بولے کسی کو کچھ نہ بولے. غصہ آئے اپنے جو ہمارے اس طریقے سے خادم ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ بولے. صبر اور سب کے ساتھ رہے. مسجد والوں کے بھی معاملے میں کچھ بھی نہ دخل دے. مسجد والے وہ اپنا کرتے ہیں ڈریسڈ ہے وہ ان کا پورا نظام ہے ان کی چیزوں میں دخل نہ دے. وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمیں تو عبادت ہے بندگی ہے. کچھ ایسے ہے تو ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ جانا افطار کے وقت یہ ہے وہ اس سے بالکل احتراز کرے. اب وہ وقت نہیں رہا. اب تو بہت سنبھلنے کا وقت ہے. یہ رمضان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان آج ہماری طرف سے نفرت ہے. برادران وطن کو اتنی نفرت آپ جانتے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں نفرت ہو گئی. وہ ہماری نماز کو دیکھنا نہیں چاہتے. نماز کی بھی بے توہینی سب کر رہے ہیں. سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. ایسے موقع پر رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ان کے سامنے رمضان کو پیش کرنے کا صحیح طریقے سے کہ دیکھو یہ رمضان ہے اس طریقے سے ہم رمضان گزارتے ہیں. اور الحمدللہ فرق بھی پڑتا ہے پوری دنیا میں. برادران وطن حیران و شزدر رہ جاتے ہیں کہ آخر ان کا کیسا مذہب ان کا کیسا اسلام ہے کہ یہ صبح سے لے کر رات تک بھوکے رہتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. خاص طور سے یہ تراویح یہ تو پوری دنیا میں اب تو لوگ لائیو ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ قرآن بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے. اس لیے یہ میں نے چند تمہیدی جملے کہے ہیں بطور نصیحت کے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اس کو صحیح طریقے سے گزاریں. بے عنوانی کے ساتھ نہ گزاریں. رمضان جس طریقے سے گزارنے کا حکم کیا گیا ہے اس کے مطابق رمضان مبارک کو گزارنے کی فکر کریں کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.